شوہر اپنی بیوی سے: جب تم امی گھر جاتی ہو تو مجھے ڈر لگا رہتا ہے۔ بیوی: جانو، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گی نا۔ شوہر: بس اسی بات کا تو ڈر لگا رہتا ہے۔ کلاس میں بیٹھی ایک لڑکی کی بریزیئر کا ہک ٹوٹ گیا۔ ٹیچر: کیا ہوا، یہ آواز کیسی؟ پچھلے بینچ پر ایک لڑکا بیٹھا تھا، بولا: کچھ نہیں سر، 2 پنچھی پنجرے سے آزاد ہوئے ہیں۔ ساس بہو سے: لعنت ہو تمہاری زندگی پر، شادی کو 7 سال ہو گئے اور تمہارا ایک ہی بچہ ہے۔ بہو ساس سے: مجھ سے بھی زیادہ لعنت ہو آپ کے بیٹے کی زندگی پر، اگر اس کے آسرے رہتی تو یہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک عورت نے ڈاکٹر سے پوچھا: ڈاکٹر صاحب، پیار کرنے کا صحیح وقت کون سا ہے؟ ڈاکٹر بولا: 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک۔ عورت بولی: اس کی کوئی خاص وجہ؟ ڈاکٹر بولا: اس وقت مریض نہیں ہوتے۔ ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ تعزیت کرنے والوں میں سے ایک نے شوہر سے پوچھا کہ آپ کی بیوی کیسے انتقال کر گئی؟ اس شخص نے جواب دیا: تمہاری بھابھی نے چائے پی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دیر خاموش رہے، پھر پوچھنے والے نے دھیرے سے پوچھا: چائے کی پتی بچی ہے کیا؟ واشنگ مشین میں کپڑوں کا چکر دیکھتے ہوئے میں نے ایک بات سوچی: جو چکروں میں پڑتا ہے اس کی دھلائی لازمی ہوتی ہے۔ بیوی نے بڑے پیار سے شوہر کے پاس آ کر کہا: دیکھیں جی، منی اور ببلو کے علاوہ ہمارا ایک اور بچہ بھی ہونا چاہیے۔ شوہر: مہنگائی بہت ہے بیگم، اس لیے بچے 2 ہی کافی ہیں۔ بیگم: وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں پریشان ہوں۔ شوہر بولا: کیسی پریشانی؟ بیگم بولی: پریشانی یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر ببلو کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کون سہارا ہوگا؟ یہ سن کر شوہر بھی پریشان ہو گیا۔ بیوی نے پوچھا: آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ شوہر: میں سوچ رہا ہوں دوسری شادی کر لوں، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ شوہر کو کچھ ہو گیا۔ 2 دن بعد ہوش آیا تو پتہ چلا کہ ٹیبل پر رکھا گلدان زور سے سر پہ پڑا تھا۔ نتیجہ: بیوی 1 اور بچے 2 ہی اچھے۔ سہاگ رات کو ایک عورت نے اپنے میاں سے کہا: دیکھیں، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، اس لیے مجھے پہلے بتاؤ پھر ڈالنا۔ آدمی نے اپنا اوزار نکال کے کہا: سمجھو یہ ایک مجرم ہے اور آپ کی مشین جیل ہے، آپ نے اس مجرم کو اپنی جیل میں ڈالنا ہے۔ بیوی بولی: ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آدمی نے اپنا پورا کا پورا اوزار ڈال دیا۔ جب آدمی فارغ ہونے لگا تو اس نے اپنا اوزار باہر نکال لیا۔ عورت بولی: یہ کیا، مجرم تو باہر ہے۔ آدمی نے دوسری بار پھر سے ڈال دیا، پھر فارغ ہونے لگا تو باہر نکال دیا۔ عورت پھر بولی: مجرم باہر ہے۔ اس طرح 5ویں بار ہوا اور آدمی کی تو بالکل ہی اینڈ ہو گئی تو آدمی نے باہر نکالا۔ عورت بولی: مجرم تو باہر ہے۔ آدمی نے مرتے مرتے، ہانپتے کانپتے، اگتا کر کہا: بس مجرم کی اب ضمانت ہو گئی ہے۔ سردار نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا۔ میڈیا نے سردار سے پوچھا: آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سردار نے کہا: بچپن سے ایک ہی سپنا ہے کہ ہم اپنا تندور کھولے گا۔ ایک صاحب کی نئی نئی شادی ہوئی، جب وہ اپنے سسرال گیا تو سسرال والوں نے اس کی خوب آہو بھگت اور خاطر مدارت کی۔ صاحب کو بہت اچھا لگا۔ اس نے ایک بورڈ سسرال والوں کے باہر آویزاں کر دیا۔ اس پر لکھا تھا: سسرال جنت کا نمونہ ہے۔ اس گھر کے دوسرے داماد نے، جس کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا، جب یہ بورڈ پڑھا تو اس نے اس تحریر کے نیچے لکھ دیا: 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ بوائے فرینڈ نے پوچھا: کام کیسا چل رہا ہے میڈم جی؟ گرل فرینڈ بولی: کچھ کام نہیں ہے، گھر بیٹھے کرسی توڑ رہی ہوں۔ بوائے فرینڈ بولا: آ جاؤ یار، ساتھ مل کر بیڈ توڑتے ہیں۔ پتی نے پتنی سے کہا: آ جاؤ تمہاری بیٹری فل کر دیتا ہوں۔
پتنی بولی نہیں، کل رات تو کی تھی۔ پتی آج پھر کر دیتا ہوں۔ پتنی نہیں جانو، ایسے بیٹری جلدی پھول جائے گی۔ سردار مان جاؤ پلیز، بہت دل کر رہا ہے۔ پڑوسن نہیں، ڈر لگتا ہے کوئی دیکھ نہ لے۔ سردار نے کہا اگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو کیا ہوگا، ہم کون سی کوئی چوری کرنے جا رہے ہیں، بس ہوٹل میں کھانا کھا کر جلدی گھر آ جائیں گے۔ سردار کی بیوی نے سب سن لیا اور بولی مجھے بھی ساتھ لے چلو، مجھے بس چائے پلا دینا۔ ایک عورت اپنے خاوند سے جیل میں ملنے گئی۔ واپسی پر جیلر سے کہا تم لوگ میرے خاوند سے اتنی مشقت کیوں کروا رہے ہو؟ جیلر نے کہا وہ تو بس کھاتا پیتا اور سوتا ہے، کون سی مشقت؟ عورت تو وہ کیا جھوٹ بول رہا ہے کہ جیل کے اندر وہ سرنگ کھود رہا ہے۔ ایک پٹھان راستے میں جا رہا تھا تو اچانک اینٹ اٹھا کر ماتھے پر مار لی۔ لوگوں نے پوچھا خان صاحب یہ کیا کر دیا؟ تو پٹھان بولا یار شناختی کارڈ بنوانا تھا، شناختی نشان نہیں تھا۔ ایک آدمی دوسرے سے تم دن میں کتنی مرتبہ شیو کرتے ہو؟ دوسرا آدمی 40-50 مرتبہ۔ پہلا آدمی حیرت سے کیا تم پاگل ہو؟ دوسرا آدمی جی نہیں، میں حجام ہوں۔ ایک خاتون نے اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ سینما گھر سے باہر آتے دیکھا تو اپنے شوہر سے پوچھا تم کسی غیر عورت کے ساتھ سینما گھر کیوں گئے تھے؟ جواب دو۔ شوہر نے جواب دیا دراصل آج کل ایسی فلمیں بن رہی ہیں کہ بندہ فیملی کے ساتھ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ایک دن خان صاحب اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ان کا ایک دوست ملا جسے پولیس نے پکڑا ہوا تھا۔ خان صاحب نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ دوست نے بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے۔ تو خان صاحب نے پوچھا سزا کتنی ملی؟ دوست نے کہا 6 ہفتے۔ خان صاحب نے نہ کچھ سوچا نہ سمجھا، پولیس کی بندوق نکالی اور اپنی بیوی کو گولی مار دی۔ پھر خان صاحب نے پولیس سے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں، 6 ہفتے کی تو بات ہے۔ دوست نے کہا ابے پوری بات تو سن لیتا، 6 ہفتے بعد مجھے پھانسی ہے۔ پولیس انسپکٹر تم نے جرم بڑی ہوشیاری اور صفائی سے کیا۔ ملزم شکریہ جناب، آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے ہنر کی تعریف کی ہے۔ میں بس میں بیٹھا روانگی کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک آدمی کھڑکی کے پاس آ کر بڑی آہستگی سے بولا بھائی بھوک لگی ہے، کچھ مہربانی کر کے پیسے دے دو۔ مجھے اس کی شکل کچھ جانی پہچانی سی لگی، غور سے دیکھا تو میں حیران ہو کر اس سے پوچھ لیا کہ تم وہی تو نہیں ہو جس نے وہ کتاب لکھی تھی پیسے کمانے کے 20 طریقے؟ اس نے میرے قریب آ کر سرگوشی کی، بالکل صحیح پہچانا۔ میں نے کہا پھر تم اس حال میں؟ اس نے کہا ان 20 طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ میڈم نے اپنی کلاس میں بچوں سے پوچھا یقین اور وہم میں کیا فرق ہے؟ شاگرد میڈم آپ پڑھا رہی ہیں یہ یقین ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ کا وہم ہے۔ پپو کلاس میں بہت شرارتیں کر رہا تھا۔ ٹیچر آپ کے ابو آپ کو امرود بہت زیادہ کھلاتے ہوں گے۔ پپو حیرانگی سے ہاں، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ ٹیچر اس لیے تو آپ کے اندر کیڑا ہے۔ ایک گدھا بولا یار میرا مالک مجھے مارتا بہت ہے۔ دوسرا گدھا تو بھاگ کیوں نہیں جاتا؟ پہلا گدھا یار بھاگ تو جاتا پر یہاں پر مستقبل روشن ہے۔ مالک کی خوبصورت بیٹی جب شرارت کرتی ہے تو مالک کہتا ہے تیری شادی گدھے سے کر دوں گا، بس اسی امید سے بیٹھا ہوں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔